سے دہلوی لکھتے ہیں اور مواہب الدنیا میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اور مکتوبات شریف میں امام ربانی لکھتے ہیں اور امداد السلوک میں مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے کہ آقا کا سایہ تو تھا ہی نہیں۔ شاعر کہتا کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا دارین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا دارین میں ہے، تیرا تو سایہ بھی کہاں دارین میں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے، علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے، ہمارے مدرسہ سے 6 مدرس ہمارے، علامہ سیف اللہ صاحب، ثناء اللہ صاحب، رمضان صاحب، مفتی امام بزری صاحب، سب موجود ہیں۔ معمولی بات نہیں، اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے۔ ابن جوزی وہ محدث ہیں جو بخاری کی حدیثوں کی کانٹ چھانٹ سے بھی باز نہیں آتے۔ انہوں نے حدیث لکھی الوفا میں کہ لم یکن للنبی ذل لم یکن ما شمس قط الا غلب ضوءه على ضوء الشمس ولم یکن ما سراج قط الا غلب ضوءه على ضوء السراج۔ کہتے ہیں آقا کا سایہ نہ تھا، کیوں؟ وہ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سایہ اس چیز کا ہوتا ہے سورج کی روشنی کے مقابلے میں جائے، سورج کا نور غالب آتا ہے، سایہ بن جاتا ہے۔ چاند کی چاندنی میں سایہ اس جسم کا ہوتا ہے، چاند کے سامنے جائے، چاند کی چاندنی غالب آ جائے تو سایہ بنتا ہے۔ جب آمنہ کا لال سورج کی روشنی میں نکلا، ادھر سورج کا نور آیا، ادھر نور مصطفیٰ جگمگایا، سورج کے نور پر میرے آقا کا نور غالب آ گیا تو سایہ نہ بن سکا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضور چاند کی چاندنی میں نکلے، ادھر چاند کی چاندنی آئی، ادھر مصطفیٰ کا نور جگمگایا، چاند کی چاندنی پہ میرے آقا کا نور غالب آ گیا تو چاند کی چاندنی میں بھی سایہ نہ بن سکا۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی شعر پڑھتے تھے، مجھے بہت پسند ہے کہ آقا دن کو تمہیں سے روشنی، شب کو تمہیں سے چاندنی۔ آقا دن کو تمہیں سے روشنی، شب کو تمہیں سے چاندنی، سچ تجھے ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ تکبیر، اللہ صاحب اتنا زور لا رہے ہیں تو تسے رک کے ہاتھ بیٹھو زندگیوں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کو پتا ہے میرے 3 خطاب ہیں، ابھی مٹھا ٹھوانا جانا ہے، پھر راولپنڈی جانا ہے۔ آپ تو یہیں بیٹھے ہیں لیکن سبحان اللہ کی آواز یوں آئے کہ فضاؤں کی وسعتوں کو چومتی ہوئی سنہری جالیوں کو چوم لے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ موضوع یاد ہے؟ میرے آقا کی کوئی مثل نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، پوری جماعت بیٹھی ہے کہ سب سے زیادہ کسی کی مثل بننے اور شکل اپنانے کی قوت کس کو اللہ نے دی ہے؟ شیطان کو۔ سب سے زیادہ پاور اس میں ہے، کسی کی شکل بنا لے، جن ہے۔ لیکن حدیث بخاری میں میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ فرمایا جو خوش نصیب مجھے خواب میں دیکھے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے حدیث موجود ہے۔ کتنے طرق؟ 6 طرق سے۔ مقام غور ہے، جس رب کی غیرت خواب میں شیطان کا مثل ہونا گوارا نہیں کرتی، جیتی جاگتی دنیا میں کسی ملا کا مثل ہونا رب گوارا کر لے گا۔ نہیں سمجھے؟ صاحبزادہ ظفر الحق صاحب بندیال بھی، استان عالیہ بندیال شریف۔ امان مصطفیٰ جم غفیر انا ہمار امام الانبیاء امت خطر غلام جواز پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جناب مفکر اسلام۔ او قدباد اور گرد و نواح والو، میرے آقا خوشخبری دے گئے کہ 14 صدیاں بعد بھی میرا کوئی عاشق مجھے خواب میں دیکھے، یہ نہ سمجھے شیطان ہوا آیا ہوگا، یہ نہ سمجھے خیال آیا ہوگا، سمجھ لینا میں آپ آیا ہوں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بخاری
بخاری کی دوسری حدیث ہے، بخاری کی دوسری حدیث ہے، فرما من رانی فی المنام فقد رال حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے رب کے جلووں کو دیکھا ہے۔ تیسری حدیث بھی بخاری میں ہے، توجہ فرمائیں۔ ویسے کسی کو بخار آ جائے تو علاج کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ہائے ہائے، لیکن بخاری کے لیے بھی اصول ہے کہ محبت سے جو نہیں پڑھتے ہیں بخاری، ہائے ہائے ہائے، دعوت اسلامی والے یارو، محبت سے جو نہیں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسجرانی فی الیقظہ، فرمایا جو خوش نصیب میرا غلام مجھے خواب میں دیکھے ان قریب وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھ لے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھی آپ نے بات؟ حدیث کہاں؟ بخاری میں، کہ جو خواب میں مجھے دیکھے ان قریب جاگتے ہوئے بھی آمنہ کے لال کو دیکھ لے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ البریز میں لکھتے ہیں کہ جو آقا کو بیداری میں دیکھے 2999 درجے ولایت کو اسی وقت طے کر لیتا ہے۔ 2999 درجے ولایت کے اسی وقت طے کر لیتا ہے۔ پھر علماء یہ بھی محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں نہ دیکھ سکے گھبرائے نہیں، وقت نزا ضرور دیکھ لے گا۔ گھبرائے نہیں، وقت نزا ضرور دیکھ لے گا۔ آؤ آج جلوس میں سارے دعا مانگیں۔ دعا کیا دعا ہے؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، ہائے وقت اخیر ہو، مرغ بسمل کی طرح میں تڑپ رہا ہوں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سکینی محبت نال نعرہ مارے نے اسا کو پیسے کی کھلو محبت نال نعرہ مارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہو تو پنجابی پڑھ دوں؟ شاعر کہتا بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں۔ ہائے ہائے، بڑی حسرت ہائی، اللہ کی قسم کروڑ روپے کا شعر ہے۔ بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں۔ ہائے ہائے، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے اے میچ دا مر جاواں، ہوے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہوے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں۔ کتنی حدیثیں آئی ہیں؟ 3۔ چوتھی حدیث کنز المال میں میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام لا يدخل النار، فرمایا جو میرا امتی مجھے خواب میں دیکھے گا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ ہائے ہائے، اجازت ہو تو ایک اور دعا مانگ دوں؟ دعا ہے، دعا شب انتظار میں سو گیا، دعا کرو اللہ ایسی صبح لائے کہ صبح تم اٹھو یا میں اٹھوں۔ یہ شعر پڑھ رہے ہو، شعر کیا؟ شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے۔ شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آ گئے۔ وہ جو شاہ دو جہاں ہوئے، امیر بزم جہاں ہوئے، شہ زمین و زماں ہوئے، جہاں دل کیا وہاں آ گئے۔ اور یہ بھی علماء توجہ فرمائیں، حدیثیں پڑھی ہیں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، جو حضور کو خواب میں دیکھے گا اس پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا، جو حضور کو خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ اور حضور جس کے خواب میں آئیں اپنے ارادے سے آتے ہیں، اور خواب میں جو کچھ دے جائیں حقیقتاً موجود ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، امام بوصیری جن کے قصیدے کی شرح
मौलवी अशरफ अली साहब थानवी देवबंदी के खलीफों ने लिखी हैं। अगर कसीदा मोतबर नहीं तो शरह क्यों लिखी? दूसरा सवाल, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ MA के, MA अरबी के, MA इस्लामियात के इम्तिहान में कसीदा बुर्दा शामिल है। अगर मोतबर नहीं तो गवर्नमेंट ने क्यों शामिल किया है? 15 साल फालिज रहा, जिस्म शल, दिल में ख्याल आया तबीब आजमाए, हकीम आजमाए, आज अपने आका को क्यों ना आजमा लूं? हाय हाय, आका की नात लिखी और सो गए, वक्त जागा, ख्वाब में मेरे आका आ गए। बुसीरी के जिस्म पे हाथ फेरा, 15 साल का फालिज खत्म। बुसीरी के दिल में ख्याल आया काश आका अपनी चादर दे दे, मेरे आका ने कमली उतारी बुसीरी को दे दी। बुसीरी के दिल में ख्याल आया, ये तो ख्वाब की बात है, उठूंगा तो चादर नहीं होगी। मेरे आका ने दिल की कैफियत पे मुतले होकर फरमाया बुसीरी घबरा नहीं, उठेगा तो चादर तेरे सराने होगी। सुबह बुसीरी उठे, आका की चादर भी मौजूद थी, नबूवत की भीनी भीनी खुशबू भी मौजूद थी। बाजार में निकले, 15 साल के बाद एक दरवेश मिला, उसने कहा बुसीरी वो जरा रात वाला कसीदा तो सुना। इमाम बुसीरी ने कहा फकीरा मैंने तो किसी को सुनाया नहीं, तू कहां से सुन के आया है? उस दरवेश ने कहा बुसीरी तू यहां से लिख के आ रहा है, मैं आका की कचहरी से सुन के आ रहा हूं। हाय हाय हाय, आका की कचहरी से सुन के आ रहा हूं। शायद को अकल का अंधा कहे कि इतना दूर से कैसे आ गए, तो मैं उसका जवाब दूंगा शेर में, अगरचे मदीना है काफी मुसाफत, अगरचे मदीना है काफी मुसाफत, नहीं दूर लेकिन ये बौदे मकानी, खुलूस और मोहब्बत को कासिद बना लो, वहीं से सुनेंगे वो सारी कहानी। अगर मेरे किसी यार को कोई एतराज हो तो फजाइल दरूद उठा लो, जो तबलीगी निसाब का हिस्सा था। आज भी मार्केट में मिलता है, मौलाना ज़करिया साहब देवबंदी का लिखा हुआ, उसमें मौजूद है। कलामा जामी ने नात लिखी, चल पड़े मदीना सब्ज़ गुंबद पे जाके सुनाऊंगा। मक्के आए, मेरे आका हाकिम मक्का को मिले, इस शक्ल का बुजुर्ग आ रहा है, मदीना ना आए, मदीना ना आना पाए। गवर्नर मक्का ने जंजीरों में जकड़ दिया। रात को मेरे आका आ गए, फरमाया हाकिम मक्का ये जुर्म का कैदी नहीं, मेरे इश्क का कैदी है। असल बात है, जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से, जिस प्यार से ये नात लिख के आ रहा है, अगर मेरी मजार पे आ गया मुझे हाथ बाहर निकाल के मुसाफा करना पड़ जाएगा। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। फिर गालबन जामी ने कहा होगा ना, मैंने शौक मदीने जामन दा, मैंने शौक मदीने जामन दा, कोई दिल दी हसरत होर नहीं, ये सोने तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं। तवज्जो फरमाएं, मेरे मौजूद टॉपिक से मेरे आका बेमिसल। कैसे बेमिसल? 1,24,000 से कम बेश जितने नबी आए, अल्लाह ने किसी नबी के जिक्र को अपनी इबादत में नहीं रखा। मेरे आका आए, मेरे रब ने अपनी इबादत में भी जिक्र मुस्तफ़ा रख दिया है। पढ़ने बाद सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें जहानों के पालने वाले के लिए दुरुस्त। सुभान रब्बिल अज़ीम, दुरुस्त, अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान रब्बिल आला, अल्लाह बुजुर्ग बरतर, अफजल व आला। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी बदनी माली सब बातें रब के लिए हैं। अचानक में काजी साहब हैरान हुआ, मियां साहब हैरान हुआ कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा उलमा की जमात बताओ। करमिलाई साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है, नमाज में आ जाए तो सलाम कर लूं? उन्होंने कहा सलाम करेगा, नमाज गई। मैंने कहा मुफ्ती अमीर मदरी साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, नमाज में आ जाए सलाम कर लूं? उन्होंने कहा किस नहीं। मियां मुनीर साहब बड़े आस्थाने से ताल्लुक रखते हैं, नमाज में आ जाए सलाम कर लूं? कुरान में सलाम वाली आयत पढ़ लूं? उन्होंने कहा नमाज टूट जाएगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा किसी गैर पे पड़ेगा नमाज टूटेगी, आका पे सलाम नहीं पड़ेगा नमाज होगी नहीं। मैंने कहा फर्क क्या है? उन्होंने कहा वो गैर है, ये अपना है, वो बेगाना है, ये महबूब है। कसम मजा नहीं प्यादा। नारा तकबीर, इन जुमला सुन दो ना, नारा ही मारा करो, नारा रिसालत,
توجہ ہے حضرات. پھر صحابہ کی نماز دیکھ. میں نوکر صحابہ کا کہلانا تو آسان ہے لیکن صحابہ کا مسلک اختیار کرنا بڑا مشکل ہے. حدیث بخاری میں میرے آقا کی ظاہری حیات کی آخری نماز صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. سوموار کا دن ہے. اس پنڈال کو مسجد نبوی سمجھیں. اس جگہ صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں, صحابہ ایسے پیچھے ہیں. ادھر میرے آقا کا حجرہ ہے. دوران نماز میرے آقا کو خیال آیا کہ ذرا غلاموں کی نماز کا مشاہدہ تو کروں. حدیث کے لفظ ہیں فکشف النبی ستر الحجرہ وہو ینظر الینا وہو قائم کأن وجہہ ورقۃ مصحف وتبسم یضحک فنکس ابو بکر علی عقبیہ ليصل الصف ظن ان النبی خارج الی الصلاۃ فہممنا ان نفتتن بفرح رؤیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا نے حجرے کے پردے کو اٹھایا. اب ایمان سے بتائیے آپ کا رخ ادھر ہو, حاجی احسان صاحب کی دکان کا دروازہ کوئی پردہ اٹھائے پتہ چل سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کھڑے تھے, دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا کھلا ورق ہو. صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نے ہٹنا شروع کر دیا کہ آقا آ گئے ہیں, اور ہمیں فکر پڑ گئی کہ آقا کھڑے رہے تو صحابہ آقا کے دیدار کی خوشی میں نماز کو توڑ دیں گے. ہائے ہائے ہائے, گولڑوی بیٹھے ہیں, ذرا خواجہ نصیر سے ترجمہ نہ کرا دوں کہ آقا نے پردہ کیسے اٹھایا. وہ کہتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں چلمن, وہ دکھا رہے ہیں صورت. وہ اٹھا رہے ہیں چلمن, وہ دکھا رہے ہیں صورت. کہیں ہوش اڑ نہ جائے, کہیں دل مچل نہ جائے. وہ نصیر سن رہے ہیں, وہ نصیر سن رہے ہیں, میرے درد کا فسانہ مجھے ہر گھڑی ہے دھڑکا, کہیں رخ بدل نہ جائے. تکبیر. جتنے گولڑی ہو نعرہ دا جواب دیا, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اجازت ہو تو میری جٹ برادری بھی کھڑی ہوتی ہے نا. ہائے جٹ برادری کے لیے شاعر کہتا ہے ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن. ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن. ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے. صورت یار دی ویدھے رہنا اے تے سب عملاں دی جان ہے. اعظم سارا دین کے پشتاں ساڈا ایہو دین ایمان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دوسری حدیث بھی بخاری سے کہ صحابہ کو نماز میں بھی خیال مصطفیٰ ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے, پوچھ ذرا ڈاکٹر اقبال سے صحابہ کی نماز کا ترجمہ نہ کرا دوں. کہتا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا سجود بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب. اگر لفظ مشکل آ گئے ہیں تو سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کرا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. حدیث بخاری میں ہے میرے آقا قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے گئے. بلال نے کہا نماز لیٹ ہو رہی ہے, ابو بکر جماعت کرا دیں. جماعت شروع ہو گئی. والناس فی الصلاۃ, صفیں بند گئیں. صدیق اکبر مصلی امامت پہ, میرے آقا دوران نماز آئے, آخری صف میں کھڑے ہوئے. کسی دنیا کے عالم سے پوچھ مسئلہ کیا ہے. آگے ناظر خان کھڑا ہو, جماعت کرا رہا ہو, پیچھے شیخ الحدیث آ جائے, اسی ناظر خان کو جماعت کراتے رہنا چاہیے, مصلی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. میرے آقا آخری صف میں آئے, صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تالی بجائی. اگلی صف والے نے رستہ دیا, اگلی میں آ گئے. اگلی صف والوں نے تالی بجائی, اگلی میں آ گئے, حتیٰ کہ پہلی صف میں حضور آ گئے. اب بخاری کے الفاظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ. ابو بکر نماز میں در ادھر نہیں دیکھتے تھے. فلما اکثر الناس التصفیق, جب مسجد نبوی میں تالیوں کی گونج آئی, التفت ابو بکر نے بھی توجہ کی. اب توجہ فرمائیں, ابو بکر کا چہرہ ادھر, حضور پیچھے پچھلی صف میں آ گئے. اب امام کے بالکل ایگزیکٹ پیچھے کھڑا ہو, امام کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ جب پتا چلتا ہے جب پورا رخ موڑ لے.
ابو بکر حدیث کے لفظ فرار رسول اللہ، ابو بکر نے پورا رخ موڑ لیا، حضور کو دیکھا، دیکھیں گے تب جو رخ موڑیں گے، رخ موڑ لیا۔ عقل مولی صدیق کعبے سے رخ پھر رہا ہے، عشق مولا کعبے سے پھر رہا ہے لیکن کعبے کے کعبے کی طرف ہو رہا ہے۔ عقل مولی نماز چلی جائے گی، عشق مولا نماز مکمل ہو جائے گی۔ صدیق اکبر نے ہٹنا شروع کیا، میرے آقا نے اشارہ کیا کہ ٹھہر۔ صدیق اکبر ہٹا ہے، میرے آقا ایک منٹ کے لیے مصلی بالکل خالی۔ صدیق اکبر ہٹ رہے ہیں، میرے آقا آگے جا رہے ہیں۔ یہ ملا کی نماز نہیں، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اجازت ہو تو میں قوال کا شعر پڑھ دوں کہ ملا چپ کر تد کی شرح رکھنی، شرح نال فقیراں دے رہی ہوئی ہے، تن اپنی شرح دا خیال ملا سن یار منامن دی پئی ہوئی ہے۔ حضور مصلی پہ آئے، جماعت کرائی، جماعت کے بعد کہا صدیق میں نے روکا تھا تو رکا کیوں نہیں؟ ہائے اہل ایمان صدیق کا جملہ دل میں لکھ لیں۔ انہوں نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ ہائے پھر شعر ہے جی غالباً فرید صابری کا کہ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے۔ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے۔ میں اسے کفر کہوں یا کمال عشق کہوں، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ذرا شاید کوئی اور کھڑا ہو، پتہ نہیں پنجابی پڑھ رہے ہیں، فرید صابری میں ڈاکٹر اقبال سے نہ پوچھ لوں؟ مصور پاکستان کہتا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہی نماز تھی تیری۔ سمجھ آ رہی ہے حضرت بات کی؟ موضوع ذہن میں ہے میرے آقا بے مثال۔ ایک بے مثال ہونے کی یہ دلیل ہے، اللہ نے فرمایا لعمرک، محبوب تیری زندگی کی قسم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 1,24,000 جکم بے جتنے نبی آئے، ایک نبی ایسا نہیں جس کی زندگی کی رب نے قسم کھائی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف میرے آقا کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے نورانی مکھڑے کی قسم ہے، تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم ہے۔ گویا رب نے حضور کے حسن کی قسم کھائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے حسن کی رب نے قسم کھائی ہو۔ پھر ذرا ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، کہتا آفتاب نبوت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہائے ہائے، بہت حسین شعر ہے شعیب صاحب۔ آفتاب نبوت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی سے جہاں سارا بھر جائے گا۔ سمجھیں جا صبا میرے محبوب کے پاس جاؤ، جا صبا میرے محبوب کے پاس جاؤ، ان کے واللیل گیسو ذرا چوم آؤ۔ جا صبا میرے محبوب کے پاس جاؤ، ان کے واللیل گیسو ذرا چوم آؤ، دیر ہوگا ان کے تشریف لانے میں گر، ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا۔ ان کے در پہ میں جاتا ہوں اے دوستو، ان کے در پہ میں جاتا ہوں اے دوستو، ہوش میں مجھ سے رہنے کا وعدہ نہ لو، مجھ کو معلوم ہے دیکھتے ہی انہیں جہاں تڑپ جائے گی دل مچل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بار تقریر کا ہونے والا توجہ فرمائیں، آپ نے داد کے ساتھ ساتھ دینا ہے۔ حضور گئے ہجرت کر کے ام معبد کے خیمے میں، وہ تھی کافرہ۔ بعد میں خامن نے پوچھا آنے والا کیسا تھا؟ اس نے کہا ابہ الناس وسیم کسیم، بہت ہی زیادہ خوبصورت،
وَأَحْسَنَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَجْمَلَهُ مِنْ قَرِيبٍ. کہتے ہیں کچھ حسین لوگ ہوتے ہیں جو دور سے حسین نظر آتے ہیں، قریب سے حسین نہیں نظر آتے. کچھ قریب سے حسین نظر آتے ہیں، دور سے حسین نہیں نظر آتے. وہ آنے والا ایسا حسین تھا جو دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین تھا. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیں. اب قریب سے دیکھنے والا ابو ہریرہ صحابی کہتا ہے ما رأيت أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه إذا ضحك يتلالو في الجدر لم أر قبله ولا بعده مثله. کہتا آقا سے بڑھ کے میں نے حسین دیکھا ہی نہیں. چہرہ دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ سورج طلوع کر رہا ہے. نہ آپ کی مثل پہلے دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھی ہے. یہ قریب سے دیکھنے والا تھا ابو ہریرہ. اب 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہونے والا پیر میرے علی بولا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہیں مد بھریاں. توجہ توجہ توجہ، آخری لمحات ہے، میرے ساتھ دینا ہے آپ نے. قریب کھڑا ہونے والا عبداللہ بن عباس کہتا ہے رویجہ کن نور یخرج من بین ثنایا ہو. حضور کو دیکھا جاتا یوں لگتا تھا اگلے دانتوں کے سوراخ سے نور نکل رہا ہے. ہائے 14 صدیوں پہ کھڑا ہونے، فاصلے پہ کھڑا ہونے والا امام محمد رضا بولا چہرے پہ قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا. ہائے ہائے. قریب کھڑا ہونے والا برا بن عازب کہتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن واحسنہم خلقن. آقا صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے اور سیرت کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے. ہائے ہائے. پنجابی شاعر کی روح تڑپی، کہتا تیبہ ول منہ مایا، تیبہ ول منہ مایا، ہک سونا تو لگنے تے دوجھا بھی تو مایا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ تیبہ ول منہ مایا، ہک سونا تو لگنے تے دوجھا بھی تو مایا. پھر قریب کھڑے ہونے والی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن وانورہم لونن لم جصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر. کہ آقا کا چہرہ بھی حسین، رنگ بھی حسین، جو بھی دیکھتا چاند سے تشبیہ دیتا تھا. ہائے. پنجابی شاعر ہے اعظم چشتی کہتا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جو ویکھ کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے. کہتا نین نشیلے مست رسیلے، نین نشیلے مست رسیلے پہ سونا کجل سہاوے، اکھ مکھڑے تے انہی پہ جاپے کہ جے میں خانہ کھل جاوے. توبہ 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 حسن مہیدہ جھال نہ جھلی جاوے. توجہ حضرات. آقا کے قریب کھڑے ہونے والا عمر بن خطاب حضور کی گستاخی کرنے والے سگے ماموں کا سر قلم کرتا نظر آتا ہے. 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہونے والا غازی علمدین شہید راجپال گستاخ رسول کے ٹکڑے کرتا نظر آتا ہے. آقا کے قریب کھڑا ہونے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہونے والا غازی ممتاز حسین شہید، غازی ممتاز حسین قادری گستاخ رسول گورنر کا سر قلم کرتا نظر آتا ہے. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنرل راحیل شریف کی قیادت کو کہ جو لوگ پاکستان میں بم پھٹاتے تھے، مسجدوں میں خون کی ہولی کھیلتے تھے، جنہوں نے داتا کے مزار پر دھماکہ کیا، جنہوں نے فرید الدین گنجے شکر کے مزار کو نہ بخشا، جنہوں نے غازی صاحب کے کراچی میں مزار کو نہ بخشا، جنہوں نے بازاروں میں خون کی ہولی کھیلی، بھیڑ کے نام پہ بھیڑیے، جنہوں نے پشاور کے سکول میں معصوم بچوں کو شہید کیا، اس عظیم جنرل نے ان کو اپنے بلوں پہ گھسنے پہ مجبور کر دیا ہے. جو کہتے تھے کہ داتا کا مزار پنجاب میں بڑا بت ہے، ان دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. وزیر اعظم سے اور جنرل راحیل شریف سے کہ ممتاز قادری کو جیل میں ڈالا ہے، یہ جرم کا قیدی نہیں عشق کا قیدی ہے، یہ دہشت گرد نہیں عاشق مصطفیٰ ہے. اس کو باعزت رہا کرو کیونکہ یہ کرسی چند روزہ ہے.
فانی ہے ارباب نظر کی کرسی، ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ یہ کرسی چند روزہ ہے، فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ جسٹس ثابت کی ہے، ہمارا صدر اور جنرل راحیل شریف پیغام دے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے امریکہ کے آرڈروں سے بغاوت کی ہے، ایک فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے امریکہ کے آرڈروں سے بغاوت کی ہے، ایک فقط ایک نام محمد سے محبت کی